لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز قاہران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس جو ہے وہ تاریخ میں معصومین علیہم السلام ہے، اور یہ درس کلاس دوم یعنی کہ جو خواہران کلاس اول جماعت اول جو پاس کر کے سیکنڈ ایئر میں جا چکی ہیں ان کے لیے ہے. تو آج ہم لوگ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تاریخ میں سے سب سے پہلے معصوم یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی حالات زندگی سے متعلق آج ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور درس کے آغاز سے پہلے جو ضروری ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ نماز کو وقت پر پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 50 آیت قرآن کریم کی ضرور پڑھیں اور دیکھیں. اور اس کے بعد درس سے پہلے وضو کر لیں. درس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ضرور پڑھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کی تلاوت ضرور کریں. اور درس سے پہلے اور بعد میں اپنے والدین اور اپنی فیملی کے لیے دعائے خیر کریں، اور گھر میں سکون و خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں. اور درس سے پہلے قربتاً اللہ یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے درس کا آغاز کریں. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور جب بھی درس مکمل ہو جائے تو شکر الحمدللہ ضرور کہا کریں. تو آغاز کرتے ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی سے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علماء امامیہ شیعہ کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ جو تھے اور تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب مسلمان تھے، اور آپ کے نور مبارک نے صلب مشرک اور رحم مشرکہ میں قرار نہیں پایا. یعنی کہ کہیں بھی پوری جو خاندان ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے تو کہیں بھی رسول خدا کے خاندان میں کوئی کبھی مشرک نہیں رہا، اور آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور آپ کے نسب کی پاکیزگی اور مومن ہونے میں شک اور شبہ نہیں ہے. احادیث متواتر خاصہ و عامہ میں ان مضامین میں دلالت کرتی ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد انبیاء و اوصیاء تھے اور حاملین دین خدا تھے، کہ جتنے بھی آباء و اجداد آپ کے گزرے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء تھے اور ان کے اوصیاء تھے. اس کے بعد وقت ولادت عجائبات و معجزات، کیونکہ جب رسول خدا کی ولادت کا جب وقت آیا تو کچھ ایسے معجزات جو ہیں وہ رونما ہوئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئیں. علماء امامیہ شیعہ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو صبح صادق بروز جمعہ ہوئی ہے، جس سال اصحاب فیل ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو خراب کرنے کے ارادے سے آئے تھے. اور آپ لوگوں کو ماہ رمضان کی کلاسز میں بھی اور اس کے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اصحاب فیل کون ہیں اور وہ کس مقصد سے آئے ہوئے تھے. پوری ڈیٹیل میں اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تو مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا اس وقت. اور کہ جب وہ لوگ خانہ کعبہ کو خراب کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور وہ سجیل پتھروں سے معذب قرار پائے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں چھوٹے چھوٹے کھرنجوں کو لے کر جب ابابیل نے اللہ کی طرف سے اللہ کا جب عطاب نازل ہوا ہے ابابیل کے ذریعے کہ ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکڑ تھے اور ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے سر پہ گرتے تھے اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتے تھے، اور ایسا حال کر دیا تھا ان کا کہ چبائے ہوئے بھوسے کے مانند جو ہے وہ ہو گئے تھے. اور آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کے ہی مکان اور آپ ہی کے مکان میں ہوئی. پھر وہ گھر آپ نے جناب عقیل ابن ابی طالب کو بخش دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان 7 آسمانوں پر جاتا ہے
اور کان لگا کر آسمانی خبریں سنتا تھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، اب وہ 4 آسمانوں تک جا سکتا تھا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان کو تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور شیاطین کو شہاب کے تیروں سے آسمان کے دروازوں سے دور کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی بھی غور کیا ہوگا تو جب رات کے وقت میں، اندھیری رات میں جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے تارے جو ہیں وہ نظر آئیں گے ٹمٹماتے ہوئے، اور اسی دوران آپ کو ٹوٹتے ہوئے جو تارے نظر آئیں گے انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ تو جب شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ 4تھے آسمان پہ وہ جا کر ملائکہ کی باتوں کو سنیں تو تمام آسمانوں پہ یعنی کہ 7 آسمانوں پہ جانے سے اسے روک دیا گیا، تو پروردگار کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے پروردگار عالم جو ہے وہ ان کی سرکوبی کرتا ہے، اور تیروں کی بارش یعنی کہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے جو ہیں وہ آگ کے بگولے ان تاروں کے ٹکڑوں کے ذریعے شیطانوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جس صبح صادق کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جو بھی بت دنیا کے کسی مقام پر بھی تھے وہ منہ کے بل گر گئے، اور ایوان کسریٰ محل شاہ ایران لرزنے لگا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور ساوا نامی جو دریا تھا جس کی مدت سے لوگ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ خشک ہو گیا، اور وادی سماوا جس میں سال ہر سال سے کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ معجزات ہیں آپ کی ولادت کے۔ آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم جس روز میرا بیٹا زمین پر آیا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیے اور سر مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم میں نظر دوڑائی، بس اس سے نور ساطع ہوا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، اور میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے۔ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ معجزہ ہے، اور رسول جو ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ تب سے نبی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 40 سال کی عمر میں یا ایک خاص عمر کو پہنچ کے اعلان نبوت کیا وہ الگ بات ہے، لیکن نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ صلب سے ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، اسے علم ہوتا ہے کہ بعضی جو ہے تاریخ لکھنے والے جو ہیں ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل تھے، امی تھے، اور ان کو کچھ نہیں آتا تھا، اور ایک خاص عمر میں جب وہ پہنچے ہیں تو پروردگار عالم وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو جب چرا رہے تھے تو جبریل امین آئے، انہوں نے رسول کا دل چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اس دل کو آب کوثر سے دھویا ہے، اور دھونے کے بعد پھر لگایا ہے اور اس میں علم بھر دیا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پہ نبی تھے، اور ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا ہے کہ رسول کے دل کو چیرا جائے اور اسے دھویا جائے، اسے پاک کیا جائے، کیونکہ یہ پاکیزہ صلبوں سے ہے اور یہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ تھے اور رہیں گے، تو انہیں کسی خاص طور سے پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے، آیت تطہیر جو اس کی دلالت کرتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے اہل بیت ہم نے تم سے نجاست کو، رجس کو، گندگی کو، نجاست کو اس طرح دور کیا ہے کہ اس طرح تمہیں پاک رکھا ہے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ نبی کے دل کو سینے کو چاک کر کے دل نکال کے اسے پاک کیا گیا، تو ایسی کسی بھی چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ رسول ہمیشہ سے جو ہے وہ ہر چیز کا انہیں علم تھا اور ہر چیز کے جاننے والے تھے، اور وہ نبی کے جو پیدا ہو تو ایسے ایسے معجزات ساتے ہوں تو کیا وہ نبی جو ہے اس کے دل کو معذلہ دھونے کی ضرورت ہے یا اس نبی کو کچھ پڑھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، اور ان کی ولادت کے بعد زمین سے آسمان تک نور کا ساطع ہونا کہ وہ سراپا نور تھے۔
حضرت کے اخلاق کریمانہ کہ نبی کریم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اور زندگی کے ایسے قوانین ہمیں نبی نے بتائے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ ہر گوشے پہ نبی نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب آپ راستہ چلتے تھے تو متکبروں کی طرح قدم نہیں رکھتے تھے، بلکہ باوقار شخصیت کی طرح ایک وقار کے ساتھ چلتے تھے، کہ ایک خود چلنا جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک چلنا جو ہے وہ غرور و تکبر میں چلنا ہوتا ہے کہ انسان اکڑ کے چلتا ہے، اور ایک چلنا ایسا ہوتا ہے کہ جو شخصیت کو نمایاں کرتا ہے کہ ہاں کوئی باوقار، کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ راستے سے گزر رہی ہے۔ تو نبی کریم کا چلنا تکبر کرنے والوں جیسا نہیں تھا، اور جب آپ کسی کی طرف ملتفت ہوتے تھے کہ کوئی بات کرے تو ارباب حکومت کی طرح گوشہ چشم سے اشارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف مڑتے اور بات کرتے تھے۔ کہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو مڑتا نہیں، بلکہ آنکھوں کے ذریعے اس نے اس کی طرف دیکھ لیا اور کافی ہے۔ نہیں، رسول خدا جب بات کرتے تھے تو اس طرح بات کرتے تھے کہ پورے جسم کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، اور آپ اکثر اوقات آپ کی نگاہیں جو ہوتی تھی وہ نیچے کی طرف رہتی تھیں اور زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، اور آپ ہمیشہ سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، یعنی پہل کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ خود سامنے سے سلام کرتے تھے، اور آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے اور تھوڑی نعمت کو زیادہ سمجھتے تھے، اور کسی نعمت کی مذمت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اللہ کا دیا ہوا تمام جو کچھ ہے اس پہ نبی کریم راضی تھے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا فرماتے تھے۔ اور اس کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعمت ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں تو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہم اگر مال و دولت اور دنیا چھوڑ دیں، ہم اگر اپنے جسم کی طرف غور کریں تو اللہ نے جو ہمیں پارٹس آف باڈی دیے ہیں، جو آرگنز دیے ہیں، جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یا انٹرنل باڈی پارٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں تو نعمت پروردگار ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آپ ہر شخص کو اس کے علم اور فضیلت دینی کی بنا پر ترجیح دیتے تھے، کہ اگر کسی کو ترجیح دیں، کسی کو اہمیت دیتے تھے تو اس کے علم کی بنا پر اسے ترجیح دیتے تھے، اور ان کی ضرورت کے وقت ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جو چیز ان کے کام کی ہوتی تھی اور امت کی بھلائی کا سبب بنتی تھی اس کو بیان فرماتے تھے، اور بار بار فرماتے تھے کہ حاضرین جو کچھ مجھ سے سنیں وہ غائبین تک پہنچائے، یعنی جو میں بھی بیان کر رہا ہوں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ جب سن کر جائیں تو ان تمام لوگوں کو بتائیں جو اس وقت غائب ہیں۔ اور آپ نیک لوگوں کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے، اور آپ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہوتا تھا جو مسلمان کا زیادہ خیر خواہ ہوتا تھا، اور آپ کے نزدیک زیادہ عظمت اس شخص کی ہوتی تھی جو لوگوں سے مواسات اور ان کی اعانت، ان سے احسان اور ان کی مدد زیادہ کرتا تھا۔ لشکر کو وعظ و نصیحت، کہ جب بھی جہاد کے لیے لشکر آمادہ ہوتا تھا تو نبی کریم انہیں بلا کر کس طرح سے نصیحت کرتے تھے، کہ آپ جب کسی لشکر کو معمور کرتے تھے تو جو قائدین ہوتے تھے، یعنی جو لشکر کا جو مین شخص ہوتا ہے، جو سردار ہوتا تھا، تو ان قائدین کو بلا کر لشکر سمیت بلاتے تھے، قائدین لشکر کو پورے لشکر پوری فوج کے ساتھ بلاتے تھے، اور ان کو اس طرح وعظ و نصیحت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جاؤ اور اسی سے استقامت مانگو، کہ میدان جنگ میں ڈٹ جاؤ، قائم رہو، اللہ کے نام پہ جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے رسول خدا کی ملت پر رہتے ہوئے جہاد کرو۔ اے لوگو، مکر نہ کرنا، مال غنیمت میں سے کچھ چوری نہ کرنا، کفار کو قتل کرنے کے بعد ان کی آنکھ، کان اور دوسرے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، وہ راہب جو غاروں میں رہتے ہیں انہیں قتل نہیں کرنا، درختوں کی بیخ کنی نہ کرنا، نخلستان کو نہ جلانا، پانی میں غرق نہ کرنا، میوہ دار درختوں کو نہ اکھاڑنا، کھیتی اور زراعت کو نہ جلانا،
کبھی کفار کے پانی کو زہر آلود نہ کرنا۔ ان تمام پوائنٹس پہ رسول خدا جو ہے وہ متوجہ کراتے تھے، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جو فاتح ہوتا تھا اس زمانے میں، آپ نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہوگی، جو بادشاہان ہوتے تھے، اور جب اکثر ایسا ہوتا تھا جب جنگ جیت جاتے تھے تو اپنے دشمنوں کے آنکھ، کان، ناک وغیرہ کاٹ دیا کرتے تھے، اور بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور جو درخت ہوتے تھے ان کے علاقے کے انہیں کاٹ دیتے تھے، اور جو جنگل ہوتے تھے، نخلستان جو ہوتے تھے، ان کو وہ لوگ جلا دیتے، یعنی برباد کر دیتے تھے، اور پانی میں جو ہے اسے بہا دیتے، میوہ دار درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے، اور جو کھیتی ہوتی تھی اسے بھی جلا کے راکھ کر دیتے تھے، اور کفار کے پانی میں، یعنی کہ جو دشمن ہوتا تھا اس کے پانی میں زہر ملا دیا کرتے تھے، لیکن رسول خدا نے جو نظام جنگ قائم کیا تھا وہ احسن ترین تھا کہ اس میں دشمن کو بھی نبی کریم نے کسی قسم کی تکلیف دینے سے جو ہے وہ بچایا ہے۔ اور آپ کی چند احادیث جو کہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں، کہ ایک مرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے، مجھ سے قریب ہونے کی وجہ سے میرے جہاد پر جانے کو راضی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے پاس بیٹھ جاؤ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے، تمہارا ان کے ساتھ ایک دن بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی والدین کی عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، کہ اگر وہ تمہیں جہاد پہ نہیں جانے دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ان کے پاس رہو، تو تم جہاد پہ مت جاؤ بلکہ والدین کے پاس بیٹھو۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے یہاں پسندیدہ کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیک اولاد اپنے والدین کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نگاہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر نگاہ پر ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پوچھا گیا اگر دن میں 100 بار دیکھا جائے؟ فرمایا ہاں، خدائے پاک بہت بڑا اور بزرگوار ہے، یعنی اللہ جو ہے والدین کے ساتھ ایک نگاہ کرم سے بھی دیکھنا، محبت کی نظر ڈالنا بھی عبادت میں شمار فرماتا ہے، اور اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نیت سے حج انجام دے یا ان کا قرض چکا دے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو نیک بندوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے والدین کو خوش کرے اس نے خدا کو خوش کیا، اور جو اپنے والدین کو ناراض کرے اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس درس کی آڈیو بنائیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر اپنی آڈیو بھیجیں، اور اس درس سے 5 سوال جو ہے وہ آپ لوگ نکالیں اور اسے لکھ کر آڈیو کے ساتھ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ۔ یہ رہا آج کا درس، اور آپ سب جو ہے اس درس میں جو بھی سمجھ میں نہ آئے اس کے متعلق آپ لوگ سوال ضرور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہدایات بیان کی گئی ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔